میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی۔ ایک بدعت اور بھی ہے، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں۔ چہلم کے موقع پر 100 قرآن شریف ایصال ثواب میں ہو رہے ہیں، 40 قرآن شریف، 200 قرآن شریف، 500 قرآن شریف۔ میں تو اس کا ذکر نہیں کرتا ایصال ثواب میں۔ ایک جگہ گئے تو کہا 100 قرآن شریف، تو میں نے کہا کس نے پڑھا؟ تو کہا وہ مدرسے کے بچوں سے پڑھوایا تھا اور ایک قرآن کے عوض میں 50 روپے دیے تھے۔ تو کہا اسی لیے قرآن آیا تھا۔ اجرت دے کر قرآن پڑھانا بھی حرام ہے اور اجرت لے کر قرآن پڑھنا بھی حرام ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ اعمال ملتے ہیں، جیسا کہ استغفار کرنا مومن کا مومن کے لیے ملتا ہے، بچوں کا والدین کے لیے دعا کرنا ان سے مقام ان کا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کا اپنے والدین کے لیے خرچ کرنا، ان کی جائیداد یا ان کے پیسوں میں سے کچھ خرچ کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اس کا اجر والدین کو ملتا ہے، انسان کو ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا نہیں ملتا۔ ہاں، اگر قرآن والد نے سکھایا تھا تو چونکہ وہ استاد تھے، وہ علم وہ چھوڑ کر گئے، آپ کو دیا تو اس کا ثواب تو ان کو ملتا ہی رہے گا، اس لیے کہ نافع علم، اچھا علم جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں شامل ہوں گا۔ تو اسپیشلی قرآن کا ایصال ثواب کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد۔ ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے، اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے۔ جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں، یا کوئی 30-40واں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ عمال نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا۔ یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا۔ سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں، لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟
انہیں یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے. تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر. اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون. اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ آپ دعا کریں.